اباب ذکر آج جدت بڑی ملتی ہے، جدیدیت بڑی ملتی ہے کہ فلاں کام نیا ہے، سارے کر رہے ہیں، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ اس کام کے اندر ہم دنیا میں بڑی ترقی کر جائیں گے، ہماری اولادیں بڑی پڑھ جائیں گی، ہمارے بچے بچیاں پڑھے ہوں گے تو ان کے مستقبل بڑے روشن ہو جائیں گے۔ اچھا، اس مستقبل کے روشن ہونے کے اندر ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ آیا اس چیز کے اوپر اسلام نے کوئی حد لگائی ہے، کوئی قید لگائی ہے؟ اسلام نے کسی حوالے سے ہمیں کسی چیز کا پابند کیا ہے؟ جب یہ چیزیں ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو انہیں اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تعلیم بڑی اعلیٰ چیز ہے، تعلیم بڑی اس لیے کہ جتنی تعلیم کی اہمیت ہمارے دین میں ہے اتنی شاید کسی اور مذہب میں، اس لیے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کریم نے جب جبریل امین کو بھیجا تو جو پہلا لفظ نازل فرمایا وہ تھا اقرا باسم ربک الذی خلق۔ یہ لفظ اقرا بتاتا ہے کہ اسلام کے اندر تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ لفظ اقرا بتاتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کو اسلام کتنا پسند کرتا ہے۔ پھر جب وہ غزوہ بدر ہوا، قیدی بن کے آئے، وہاں پہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تمہیں اپنے مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ، ہم تمہیں آزادی دے دیں گے۔ اس سے بھی تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا جو آج تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے یا آج یونیورسٹیز کے اندر جس بات کے اوپر ہماری بچیوں کو پڑھایا جا رہا ہے، کیا یہ ہمارے دین مذہب اسلام کے اندر درست ہے؟ وہ کسی نے کہا نا، دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم جب تک روشنی آتی ہے نا ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اچھا ہم دکان میں سودا لینے جائیں اپنا نفع نقصان دیکھتے ہیں، ہم بازار جائیں اپنا نفع نقصان دیکھتے ہیں، ہم کاروبار کریں اپنا نفع نقصان دیکھتے ہیں، کسی بندے کے ساتھ معاملات کریں نفع نقصان دیکھتے ہیں۔ لیکن جب بات اسلام کی آئے، بات دین کی آئے، بات دین کی حقوق و قیود کی آئے تو ہم نے بات کبھی کسی سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی ہے، جناب میں اپنی بچی کو یونیورسٹی میں داخل کروانا چاہتا ہوں، جناب اس حوالے سے ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس حوالے سے ہمارا مذہب۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایک ہی بندہ ایسا ہو مجھے بتائے جناب مولوی صاحب میں نے بچی داخل کروانے سے پہلے فلاں عالم دین سے مشورہ کیا، ان سے میں نے پوچھا کہ یونیورسٹی کی تعلیم کیا ہوتی ہے، یونیورسٹی میں ہوتا کیا ہے۔ آج بہاولپور یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا ہے وہ قابل مذمت ہے، اس کی کسی صورت کے اندر بھی تائید نہیں کی جا سکتی۔ وہ جو عزتیں پامال ہوئی ہیں وہ ہماری عزتیں ہیں، وہ جن بچیوں کی عزتوں کو نیلام کیا گیا وہ ہماری بچیاں ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دین جو پردے کو گرا کے تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اس تعلیم کی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے؟ اس تعلیم کے حوالے سے اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب اسلام نے پابندی لگائی ہے، اچھا آج لوگ کہتے ہیں نہیں یہ مولویوں کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے جی، مولوی وہ ایک جو ہے نا وہ بند کنویں کے اندر رہنے والے بندے کا نام ہے۔ مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے پاکیزہ ترین مرد، طیب و طاہر مرد، صاف شفاف رہنے والے
ایک جگہ کے اوپر بتا دیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی ذمہ داری کے حوالے سے، پیسے کما کے لانے کے حوالے سے عورت کی ڈیوٹی لگائی کہ بیٹی نے کما کے لانا ہے تو باپ کو کھلانا ہے، بیوی نے کما کے لانا ہے تو خاوند کو کھلانا ہے۔ کوئی ایک مثال مجھے نکال کے دکھائے، او بھائی یہ کمانے کھلانے کی ڈیوٹی تمہاری ہے، چاہے وہ تم بیٹے ہو، چاہے تم خاوند ہو، چاہے تم باپ ہو، یہ ذمہ داریاں تمہاری ہیں۔ اس کی ذمہ داری گھر کے اندر ہے، کرتا ہے، چار چادر اور چار دیواری کے اندر رہنا یہ اس کی ڈیوٹی ہے، اور ہم نے اس ڈیوٹی کو چھوڑ دیا۔ ہمارے بچے ہمارا پھرتے ہیں، سارا دن کرکٹ اور پتہ نہیں کس کس کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اور بچیاں صبح سے لے کر شام تک دھکے کھاتی ہوئی گاڑیوں پہ جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، اور دھکے کھاتی ہوئی واپس آتی ہے۔ کدھر جاتی ہے ہماری غیرت؟ کدھر جاتی ہے ہماری حیثیت؟ ہم وہ چودھری ہیں جو اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، اتنی ضرورت ہے، لیکن اس وقت ہماری غیرت کوئی نہیں جانتی، اس وقت ہماری طبیعت کے اندر رجحان نہیں آتا، اور پھر جب نتیجہ نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بستیوں والے بڑے ماڑے ہیں، پارکیوں والے بڑے ماڑے ہیں، تعلیم دینے والے بڑے برے لوگ ہیں۔ تو بھائی برائی جگہ پہ نہیں ہوتی، برائی جگہ پہ نہیں ہوتی، برائی کسی کریکٹر کا نام ہوتا ہے، اور وہ کریکٹر کسی یونیورسٹی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کسی مدرسے کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کسی دینی ادارے کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کسی دنیاوی ادارے کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے یہ بول باندھا ہے کہ عورت اور مرد جب بھی بیٹھیں گے تو بغیر پردے کے۔ آج بڑا مبیلا ہو رہا ہے اس ایشو کا آپ کے میڈیا کے اوپر، اور آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں۔ خدا کے لیے اپنی بچیوں کو پڑھانا ہے تو دین پڑھائیں، اپنی بچیوں کو سکھانا ہے ان اداروں میں بھیجیں جہاں بچیاں پردہ کر کے جاتی ہیں اور پردہ کر کے ہی پڑھ کے گھروں کو واپس آتی ہیں۔ ایسے اداروں کا وہ انتخاب کریں، ایسے اداروں کا انتخاب نہ کریں۔ میں خود یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، میں اپنی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں، یہاں سے ہماری بچیاں پردوں میں جاتی ہیں، یونیورسٹیوں کے گیٹوں کے اوپر جب پہنچتی ہے وہ پردے اتر کے بیگوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہاں حیا نام کی، عزت نام کی، توقیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے بچے بڑی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے بچے بڑے اعلیٰ جا رہے ہیں۔ اس لیے پہلی بات، اگر بچیوں کو پڑھانا ہے تو حدود و قیود کا تعین کرو، کس جگہ پہ جا کے انہیں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، پہلے جا کے ان چیزوں کو وزٹ کرو، تاکہ ہماری بچیاں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں یار، جس بچی کے پاس عزت نہیں بچے گی پیچھے کوئی چیز ہے؟ عورت کے پاس عزت کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ خدا کے لیے، خدا کے لیے، ہم ماؤں کے پیٹوں میں تھے نا، تو اللہ نے ہمارا رزق لکھ دی ہے، اللہ نے ہمارا کھانا پانی لکھ دی ہے۔ محنت کوشش ہمارے ذمہ ہے، دینے والی رب کی ذات ہے۔ اپنی بچیوں کو اس رسموں کے اوپر مت چلاؤ۔ مجھے بتاؤ، ہم میدان کربلا کی طرف آتے ہیں، میں اسی کو لنک کرتا ہوں، توجہ کرے آپ، ہم میدان کربلا کی طرف آتے ہیں، ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کردار نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہمیں سیدہ سکینہ کا کردار نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہمیں یہ کردار کیا سمجھ دیتے ہیں، ہمیں یہ کردار کیا بتاتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا کردار ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ کیا اہل بیت اطہار سے بڑی مشکل بھی آئی ہے کسی پہ؟ وہ کوئی بڑا امتحان بھی آیا؟ اس سے مشکل ویلا بھی کوئی ہے کہ میرے نبی کا نواسا، میرے نبی کا لخت جگر 90 زخم تلواروں کے، 133 زخم تیروں کے، اور دوسرے کا 90 جو تھے وہ تیروں کے تھے، اور 133 جو تھے وہ تلواروں کے تھے۔ بے گھوروں کفن لاش پڑی ہوئی ہے، کفن دینے والا کوئی نہیں، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، دفنانے والا کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کی آج نے بتایا یہ ہے، ہم وہ نہیں خوشی یا غم آئے تو اللہ کے احکامات کو بھول جائیں، ہم وہ نہیں
اپنے گریبان کو چاک کیا اور ایسی باتیں کی جو جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں. میرے کریم آقا فرماتے ہیں اس بندے کا میرے ساتھ تعلق ایک ماتم ہو جائے نا، ایک ماتم لائن لگی ہوتی ہے، صبح بھی جا رہے ہیں، شام کو بھی جا رہے ہیں، راتی بھی پوری، دیہڑی بھی پوری، اور گھر والوں کے پلے بچتا ہی کچھ نہیں. اس دور میں شادی آسان ہے، مرنا مشکل کر دیا، اس لیے ہم دین سے دور ہو گئے. تو میرے امام علی مقام سیدنا امام زین العابدین یہ سارا سفر ہے. کئی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، میں اشارے کر کے آگے چلا جاتا ہوں، کتابیں پڑھا کریں آپ. وہ جو وہاں سے وہ سارا سفر ہے دمشق اور شام کا، اس کا مطالعہ کریں. یہ کن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، یہ کن پاؤں میں زنجیر ڈالی گئی ہے، ان کے اندر کتنا خون ہے. یہ اولاد رسول ہے، یہ نبی کی اس لخت جگر کی بیٹی ہے جسے دنیا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے. اور جب وہ یزید بدبخت کا دربار لگتا ہے نا تو بڑی باتیں ہیں، بے شمار باتیں ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے. وہ روایتیں پڑھنا بڑا مشکل ہے، سنانا پتہ نہیں لوگ سورہ اللیل کے اندر کس طرح وہ بیان کرتے ہیں اور کیسے ان کو سناتے ہیں، کلیجے پھٹتے ہیں. امام علی مقام کا کٹا ہوا سر اس بدبخت کے سامنے موجود ہے، اور وہ چھڑی سے میرے نبی کے نواسے کے ان ہونٹوں کے اوپر چھڑی مار رہا ہے جو ہونٹ میرے نبی کیوں ہوا کرتے تھے. اسے حیا نہیں آتا، اسے شرم نہیں آتا، لیکن اس حوصلے پہ قربان جاؤ جو اللہ نے امام زین العابدین کو دیا ہے، اس صبر پہ قربان جاؤ جو اللہ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا ہے. یقین جانے جب وہ اس نے بات کرنے کی اجازت دی نا تو سیدنا امام زین العابدین آپ کو بھی قتل کرنے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن اللہ فرماتا نہیں گا سوڑیا ہر چیز تجھے زیادہ دوں گا تو انشاءاللہ جو تیری آج بھی ہوگی وہ بھی بڑی. اس لیے ان سے میرے نبی کی نسل چلی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی حفاظت کے انتظام بھی فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ابن زیاد کے تخیل کو بھی چینج فرمایا. یہ اللہ کی قدرت ہے نا، قتل تو وہ بھی آپ کو کرنا چاہتا تھا، ایک تو یزید کا بھی کرتا تھا، لیکن جب امام زین العابدین کھڑے ہوئے توجہ سے سنیے گا، شاید سارا وقت نہیں ہے کہ میں سارا خطبہ آپ کے سامنے عرض کر سکوں، صرف چند لفظ بھی اگر آپ کو سمجھ آ گئے نا، آپ کھڑے ہوتے اور آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس حوصلے کو سلام، اس عظمت کو سلام. اتنا کچھ گزر چکا ہے لیکن اپنے رب کو بھولے، اپنے رب کے نام سے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الناس، اے لوگوں، اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 خصلتیں عطا فرمائی ہیں اور اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. یہ کس کے دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں نبی کے نواسے کا لگتے جگر؟ اس بدبخت کے دربار کے اندر جہاں چڑی پر نہیں مارتی، میرے نبی کے نواسے کے بیٹے کے لفظوں کے اوپر غور کرو. آپ فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں 6 خوبیاں دی ہیں اور اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. آپ ہمیں پہلی خوبی اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین. ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا ہے، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا ہے، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے برداشت عطا فرمائی ہے، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے فصاحت عطا فرمائی ہے، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے شجاعت عطا فرمائی ہے، اور ہم وہ ہیں جن کی محبت اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں ڈالی ہے. اب جب یزید کی طرف دیکھا، بتانے کا مقصد تو یہ تھا نا، اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے، اس سے میں کیا ہے ایمان کا خون، تیرے حصے میں کیا ہے اپنے کردار کو دیکھ. اچھا پھر وقت نہیں ہے، آگے آگے آپ کیا ارشاد بتاتے ہیں وفضلنا، اللہ نے ہمیں فضیلت کیا دی ہے بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو ہمارے خاندان کے اندر پیدا فرمایا ہے. آج کسی خاندان میں وہ قد کاٹ والا بندہ ہونا جو اس بندے کو 4 بندے جانتے ہو، تو جب بھی کوئی بندہ پنچایت میں بیٹھتا ہے تو بتاتا ہے میں فلاں کا پوتا ہوں، میں فلاں کا نواسا ہوں، فلاں میرے چچا ہے، فلاں میرے تایا ہے. آپ نے فرمایا میں
فیس بک کا ایک وہ چھوٹا سا کلپ بھیجا، میں نے کہا جی وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں آج تک کسی نے نہیں کہا یا علی مدد، یہ تم نے کدھر سے نکال لیا یا علی مدد؟ میں نے کہا بیٹا اس انجینئر سے جا کے پوچھو، یہ جو میرے نبی نے مدد تو مولا ہو فہذ علی مولا ہو، جس کا میں مددگار اس کا، تو اس کا مطلب یہ ہے نا نبی بھی مدد کرتے ہیں، علی بولے بولے علی بھی، یہ جو آپ کہتے ہیں نا مولانا، کہتے ہیں نا مولانا حضرت علامہ فلاں پتہ نہیں آپ کے بڑے بڑے القاب ہیں نا، مولانا کا مطلب ہے ہمارا مددگار، کیا کہتے ہیں جی ہمارا، بڑے مزے کی بات ہے، جو نبی کی مدد کو نہیں مانتے، جو علی کی مدد کو نہیں مانتے، وہ بھی جب اپنے مولوی صاحب کا اشتہار کرواتے ہیں تو لکھتے ہیں مولانا، نہیں سکتے، علی کی مدد نہیں مانتے، نبی کی مدد نہیں مانتے، ولیوں کی مدد نہیں مانتے، لیکن اپنے مولوی کو کیا کرتے ہیں مولانا، اس کا مطلب ہے تیرا مولوی مدد کر سکتا ہے، علی مدد نہیں کر سکتے، اور اللہ کے بندے تیرا مولوی مدد کرے یا نہ کرے وہ ہے جن کو مدد کا اذن میرے رب نے عطا فرمایا ہے۔ آپ نے کہا میں اس علی کا بیٹا، مشاہد آگے توجہ کرے، آپ نے منا تیار، اب وہ ہے جن میں اللہ نے جعفر تیار پیدا فرمایا ہے، اور حضرت جعفر تیار کون ہے؟ جن کے دونوں بازو کٹ گئے نا، ان دونوں بازوؤں کے بدلے اللہ نے میرے نبی کے اس غلام کو دو پر عطا فرمائے، جن پروں سے وہ پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، منا حسن اللہ و رسول ہی، اب وہ ہے جن کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہے، اور پتہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر کون ہے؟ ویسے ہم شیر خدا کہتے ہیں مولا علی، شیر خدا کس کو کہتے ہیں؟ مولا علی کو، لیکن یہ میرے نبی کے وہ چچا ہے، جب وہ دنیا سے تشریف لے کے گئے، جن کی قبر کی خوشبو آج بھی اگر عہد کے شہیدوں کے پاس جائیں، اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو جائیں، ان کی قبر سے آج بھی آتی ہوئی خوشبو سینوں کو، دلوں کو، دماغوں کو معطر فرماتی ہے۔ یہ وہ میرے نبی کے چچا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دنیا سے تشریف لے کے گئے، میرے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ میرا وہ چچا ہے جو اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ آپ نے فرمایا ہم میں یہ سب کچھ، اچھا پھر آپ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَّا صِبْتُ صِبْتَا هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اور اللہ نے اس امت کے جو صبت ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام، وہ بھی اللہ نے عطا پیدا فرمایا، تو میں کوئی ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں میں بندہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، آپ نے صرف لفظ ایسے اپنا اتنا تعارف کروایا، اتنا تعارف کہ یزید کو سمجھ آ گئی، لوگ رونا شروع ہو گئے، آؤ بتا اٹھنا شروع ہو گئی، یزید سمجھ گیا آپ کو میرے اوپر لگتے ہی لگتے ہیں، تو آپ وہ یزید اس مذہب کو کہتا جلدی کا رضا دے، جڑے مولوی تنخواہ رکھے ہوں، مولوی تے قدری پانے پر میں پڑھا انہاں وہی کچھ کرنا ہے جو جی تنخواہ رکھنی ہے تو وہی اٹھیا نا مؤذن، انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بولے بولے اللہ کی عزت کی قسم، خالی یہ لفظ سمجھ آ جائے بندے کی زندگی سمجھ آتی ہے، یہ اندر جتنے ادا کے ہوتے ہیں نا یہ پاش پاش ہو جاتے ہیں، ہر کام پہ میں یہ جتنی میں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اور میں کا دین تلاپنے والے سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور کوئی شک نہیں سب سے بڑا اللہ ہی ہے، کوئی شک نہیں سب سے بڑا اللہ ہی ہے۔ اس نے جب آگے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ کا بے شک میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، جب اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آپ نے یزید کو مخاطب کر کے کہا او یزید یہ جس نبی کی بات ہو رہی ہے یہ میرا دادا ہے یا تیرا دادا ہے بتا، اگر تو یہ کہے گا کہ یہ میرے دادا کا ذکر ہے یہ میری جد کا ذکر ہے تو پھر مجھے بتا جس
نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی جان کو قتل کیوں کیا ہے تم نے؟ اس کی آواز کو ذبح کیوں کیا ہے تم نے؟ میرے نبی کے غلاموں بتاؤ، بندہ اکیلا ہو، بیمار بھی ہو، 72 شہید بے گورو کفن لگانے کربلا میں چھوڑ کے آیا ہو، کربلا سے دمشق کا سفر جس نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہن کے کیا ہو، اتنی جرأت اگر ہو سکتی ہے تو علی کے بیٹے میں ہی ہو سکتی ہے۔ اتنی جرأت اگر کسی میں ہو سکتی ہے، آج تھوڑا جا پریشر لگا نا جناب، چاہے برادری نہ ہوا، چاہے سیاست والے نہ ہوا، چاہے دوسرے کسی نہ ہوا، تو سارے فیصلے راتی علی دعا سویرا یاد، سویرا علی دعا شامی یاد، یہ حوصلہ مولا علی کے بیٹوں کا ہے، جس نے کہا نا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، آج تمہیں دین اسلام کا یہ جو شجر ثمردار نظر آتا ہے، اس کے اوپر پھول لگے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے اوپر پھل لگا ہوا نظر آتا ہے، اس کا پھل لوگ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسجدیں آباد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ سارا صدقہ ہے نبی کے نواسے حضرت امام حسین کا۔ ورنہ وہ بدبخت وہ چاہتے ہی یہی تھا کہ ہم نے تو بدر والوں کا بدلہ لیا ہے، یہ تو ملکوں کا کھیل ہے، یہ تو سیاستوں کا کھیل ہے، لیکن میرے نبی کے غلاموں، نبی کی آن نے ہمیں سبق دیا ہے، سبق کے اوپر توجہ کرو۔ آج ہم نے کبھی ظلم کے سامنے ڈٹنے کی کوشش کی ہے؟ ڈٹنا تو ذرا اوکھا ہی کام ہے، کوئی ڈٹے آگا تو کھر جائے، چلو کبھی پیچھے ہے، چلو سامنے کوئی اور بندہ ہے پیچھے کھر جائے، چلو پہلی شباہت نہیں دوئی کھر جائے، دوئی جنی کریج کھر جائے، جب انہیں چھال مار کے کوئی مسئلہ جائے تو پھر یقین کرو نمازوں پہ فیصلہ ہونے والا نہیں، روزوں پہ فیصلہ ہونے والا نہیں، نمازیں تو دونوں طرف تھی یا کوئی نہیں بولے، اور دونوں لشکروں میں نماز ہوتی تھی کوئی نہیں، روزے دار ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، ادھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو دعویدار تھے ہم نے حج کیے ہوئے عمرے کیے ہوئے ہیں، ادھر بھی موجود تھے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کو تلاش کرو کہ اللہ کن کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جہاں دونوں چیزیں ٹکرا جائیں وہاں یہ دیکھا کرو اللہ نے صبر کی دولت کسے عطا فرمائی ہے، اللہ نے استقامت کی دولت کسے عطا فرمائی ہے، اللہ نے ثابت قدمی کی دولت کسے عطا فرمائی ہے، اور یہ دولت سب سے زیادہ اللہ نے جس گھرانے کو عطا فرمائی ہے وہ تیرے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا گھرانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے نا اپنے حق کے لیے، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلنے کا نام حسینیت ہے، اور اس یزیدیت کو للکارنا اور اس کے سامنے کھڑا ہو جانا، جو قرآن کو نہ مانے، جو قرآن کے حقوق کو نہ مانے، جو قرآن کے حکم کو نہ مانے، جو سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ انہیں کے سامنے خالی کھڑا نہیں ہوتا، وہ حضرت امام حسین کا سپاہی بن کے کھڑا ہوتا ہے اور کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ قتل حسین اصل محور کے جدید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب اب اس ذکر کی 4 مہینے رہ گئے ہیں، 6، 7، 8 اگست، یہ 18، 19 اور 20 محرم، یہ 3 دن جہاں پہ ہم نے 9 سال گزارے، دین کی تعلیم بھی حاصل کی اور شرف بیعت بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ میری مراد جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اس پیر کا اس سے گرامی ہے جس پیر کے اس پہ کتوں کی لڑائی نہیں ہوتی، جس پیر کے اس پہ خلاف شرع کام نہیں ہوتے، یہ اس پیر کا اس ہے جو خالی پیر نہیں قرآن کا مفسر بھی ہے، جو خالی پیر نہیں قرآن کا مفسر ہونے کے ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی سب سے جید اور سب سے اعلیٰ سیرت
نے پوچھا تھا کہ پیر صاحب آپ نے ضیاء القرآن کا مقدمہ لکھا ہے تو اس نام کے ساتھ پیر لکھا ہے، آپ ویسے بھی نام کے ساتھ پیر لکھتے تھے؟ آپ فرماتے تھے میں نام کے ساتھ پیر اس لیے لکھتا ہوں تاکہ پیروں کو پتہ چلے پیروں کا کام کیا ہے، تاکہ پیروں کو پتہ چلے۔ معذرت کے ساتھ ہم سارے کہیں نہ کہیں منسلک ہیں، لیکن جماعت کا ٹائم آ جائے تو پیر صاحب کو پتا کہ مسئلے پہ آ جائے۔ اس لیے کہ ہماری بنیاد تمیز میں نہیں ہے نا۔ پیر وہ ہوتا ہے، پیر جس کو اللہ کریم نے اتنا نوازا ہوا ہو، کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو پیر بتائے، کوئی طریقت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو پیر۔ یہ آج اتنی تنقید ہوتی ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر، ہمارے اوپر یہ ویسے نہیں ہوتی۔ اب دائیں بائیں نگاہیں اڑا لیں، ہمارے اس میلے بن گئے، ہمارے اس وہ ہیں جن کے اندر شریعت کی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، ہمارے اس وہ ہیں جن کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام تک الا ماشاءاللہ، اکثریت کی بات نہ کر رہا، الا ماشاءاللہ ایسی جگہ موجود ہے جہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کے دل کا سر اترے گا، جہاں پہ آپ جائیں گے اللہ کریم کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، جہاں پہ آپ جائیں گے آپ کو دینی درد ملے گا، خدمات ملے گی۔ آئے جو لوگ کہتے ہیں نا کرسوں پہ خلاف شرع کام ہوتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کرسوں پہ خالی پیروں کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کرسوں پہ خالی بس طویل ہی طویل ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک دفعہ تشریف لے کے آئے سرزمین میرا شریف پر، آپ کو پتا چلے گا یہ وہ پیر ہے جب لوگوں سے نذرانے مانگتے تھے تو اس پیر نے کہا تھا مجھے تمہارے نذرانے کی ضرورت نہیں، مجھے ایک بیٹا دے دو جس بیٹے کو میں دین سکھاؤں اور وہ جا کے آگے دین کی تبلیغ کر سکے۔ یہ وہ پیر ہے جس نے لوگوں کے بیٹوں کو پڑھایا ہے، اور اس وقت پاکستان سمیت درجنوں دنیا کے اندر ممالک ہیں جہاں پہ اس پیر کے پڑے ہوئے بیٹے اور شاگرد اللہ کے نبی کے دین کو الگ دین کے الگ کو بلند کیے ہوئے ہیں۔ آئے تشریف لے کے آئے، میں اپنی طرف سے اپنے آستانے کی طرف سے آپ کی خدمت میں دعوت پیش کرتا ہوں سے پار کی، آپ تشریف لے کے آئیں گے، اس خاتم کو وہاں پہ خدمت کے لیے موجود پائیں گے۔ جو پچھلے سال بھی آپ تشریف لے کے گئے تھے، ہم نے ان کے لیے اپنی نئی خدمت کی، آپ بھی تشریف لے کے آئے۔ جو تشریف نہیں لے کے آ سکتے، یہ سوموار اور منگل کی درمیانی رات، جو 19-20 محرم کی درمیانی رات ہو، 7-8 اگست کی، اس رات کی جو نشست ہے وہ ٹی وی کے اوپر براہ راست نشر کی جائے گی۔ جو وہاں پہ فزیکل نہیں آ سکتے وہ وہاں پہ اپنے ٹی وی کے اندر بیٹھ کے شریک ہو جائے۔ جو یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر جتنے بھی ہمارے میڈیا لنکس ہیں وہاں کے اوپر اس سے پاک کی جتنی بھی تقاریب ہے وہ ساری شیئر کی جائے گی۔ آئے کسی مرد کامل کے ساتھ جڑ جائے، وقت بڑا مشکل ہے، اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جن 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں ان تینوں پہ توجہ فرمائیے گا۔ یاد زندہ صحبت باقی۔